حاضر میں ایک بات ضروری ہے کہ ہم اپنی اولاد کو تاریخ پڑھائیں۔ یاد رکھیے، آخری زمانے میں ہم جیسے سنتے آئے ہیں احادیث میں کہ علم اٹھ جائے گا۔ ہم یہ سوچتے تھے کہ کتابیں تو اٹھنے والی نہیں ہیں، پھر علم کیسے اٹھ جائے گا؟ اب ہم کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ علماء جا رہے ہیں، علم کو سمجھانا جس کے ہاتھ میں ہے وہ رفتہ رفتہ کم ہوتے جا رہے ہیں۔ اور آج کی ضرورت یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کی علماء کی صحبت میں بٹھائیے، ان کی صحبت میں رکھیے، خود بھی صحبت میں بیٹھیے۔ آج ہماری حیرت کی بات یہ ہے کہ جس کی صحبتوں میں لوگ نہیں جانا چاہیے ان کے پاس جا کے 2 سال بیٹھ رہے ہیں، اور جہاں علم، حقیقی علم آپ کو ملتا ہے، جہاں آپ کو اللہ اور رسول کی بات کو کھل کے بیان کیا جاتا ہے، ان راستوں سے آپ بھاگ رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں، اور بات یاد رکھیے، آج علماء کی قدر آپ نہیں کریں گے تو یاد رکھو آپ کو ایک ایک مسئلے کے لیے آپ کو گلی گلی پھرنا پڑے گا۔ علماء کی شان آپ کیا سمجھے؟ اللہ کے رسول نے خود فرمایا، علماء کا مقام اللہ کے رسول نے بتایا، اور اللہ کے رسول نے فرمایا یہ میرے وارث ہے، یعنی میرے بعد اگر تم صحابہ سے علم سیکھو، پھر اللہ والوں سے سیکھو، اور پھر ان لوگوں سے سیکھو جو علم حاصل کیے ہوئے ہیں۔ علم آج کے دور میں کوئی بھی علم ہو، لیکن سب سے پہلے مسلمان بنائیے، سب سے پہلے اپنی سیرت پیارے رسول کی ان کو بتائیے، اور ساتھ میں یہ بھی بتائیے کہ یہ جو محفلیں ہم رکھتے ہیں کسی بھی عنوان پہ رکھو، ان بزرگوں کے اوصاف آپ کے سامنے رکھتے ہیں تاکہ آپ کی اولاد آپ ان کی باتوں سے واقف ہو، اور ان کے جیسے عمل تو ہم نہیں کر سکتے لیکن عمل کے نشانوں پہ تو چل سکتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول سامنے جا رہے ہیں، آپ پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، دیکھا، آپ نے کہا کون ہے میرے پیچھے؟ کہا خادم ہے آپ کا عثمان ہے۔ آپ نے فرمایا کیا کر رہے ہو؟ کہا آپ کے قدم گن رہا ہوں تاکہ آپ کے قدموں کو گن گن کر میں اپنے قدم کو اٹھا سکوں۔ آج ہمارے پاس بھی اللہ والوں کی بہت قدر کرنے کا وقت ہے۔ ہم لوگ لوٹیاں ماننے والوں کی بڑی عزت کریں آج کل۔ ایک صاحب کا لائے، اب اور فوٹو بتائے میرے کو لا کے، انہوں کہیں سے بھی کچھ نہیں دکھ رہے، مگر ان کے مرید ہیں، مرید ہے کہتے ہیں ان کے۔ وہ بولا کیا دیکھے آپ ان کے اندر؟ بولے وہ اوپر کا بنڈل دیکھا ہمیں۔ بھائی ایلا بنڈل ہے، کتنے دن میں نہاتا کہ کیا نہیں کی بندہ۔ اس کے پاس جا کے آپ لوگ ہمارے لوگ بیٹھ رہے ہیں، اور انہوں ہاتھ رکھے تو ان کی بارات نکلتی، کہتے مطلب بارات نہیں نکلتی، تم ہی نکل جاتی۔ یاد رکھیے، صحیح لوگوں کو چنیے جو آپ کے رہبر ہو، راہگیروں کو تلاش مت کیجیے۔ آج کل جگہ جگہ راہگیر مل رہے ہیں، رہبر کوئی نہیں مل رہا ہے۔ آپ کو لٹیرے ملیں گے، آپ سے محبت کرنے والے کم ملیں گے، آپ کو پیارے رسول کی محبت کے راستے پہ لے جانے والے لوگ کم ملیں گے۔ اس لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، کوئی وقت لینے کا نہیں ہے، آپ کو اور مجھے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ذرا بیچ میں گیپ رکھیے۔ گزشتہ ہمارے یہاں کے ذمہ داران پولیس ہماری مسجد میں آ کے گھوم رہے تھے۔ وہ بولا باہر سے گھومو نا، 4 چکر لگا لیے تو اسلام آتا کی کیا ہے کی، اندر یوں گھومے تو کیا فائدہ ہو۔ اور وہ آ کے دیکھ رہے ہیں سوشل ڈسٹینس رکھے نہیں رکھے، تو ہم بھی ذرا اس کا اہتمام کر لیجئے، کیونکہ آپ کی صحت بھی ہے، اور اللہ کے رسول کا حکم بھی یہ ہے کہ موجودہ حالات میں حکومت جو ہم کو رہبری کرے، جو پولیس ہم کو ڈائریکشن دے، ہم اس پہ چلنا چاہیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہمارے دارالعلوم حیدرآباد کا دن ہے۔ دارالعلوم حیدرآباد میں تنخواہیں نہیں دی جا رہی ہیں، ہمارے اداروں میں تنخواہیں نہیں دی جا رہی ہیں۔ آپ جیب میں سے نکالنے تیار نہیں ہیں،
اور ہم دینے کیسے تیار ہو جائیں گے؟ آج میں ہر ایک سے ایک وعدہ لیتا ہوں، اپنی اللہ میاں جان دیا اس کا شکر ادا کرتے نہیں کرتے نہیں کرتے تو پھر یاد رکھو، اگر تم روز کے اپنے پیسوں میں سے 100 روپے نکال دو، اللہ تم کو دواخانے کے 1000 روپے سے بچا لے گا انشاءاللہ۔ اگر تم اللہ کی راہ میں 100 روپے نے 10 روپے دینے سے کھچائیں گے، پھر دواخانے کے دروازے ہمیشہ کھلے رہیں گے۔ اور آج کل تو اندر جانے کے واسطے گارنٹی ہے، نکلنے کی دواخانے کے پاس نو گارنٹی باہر آنے کی، صرف مال جانے کی گارنٹی ہے۔ مر گئے تو بھی بولیں گے مال ہونا، جان کی آپ کی اہمیت نہیں ان کے پاس، ان کو مال ہونا، آپ کے پیسے ہونا۔ کئی لاشیں ایسی ہے جس کے پیسے لوگ نہیں دے سکے، آج دواخانوں میں سڑ رہی ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ آپ کو صحت مند رکھا۔ ایسے موقع پہ خوب خیرات کرو، خوب صدقہ دو۔ صدقہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، جو صدقہ دیتا ہے اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ اس لیے آپ اپنی حفاظت کے لیے اللہ کی راہ میں دیجئے۔ آج یہ دینی مدارس آپ کے چندوں سے چلتے ہیں، آج یہ طے کر کے جائیے کہ ہر کوئی کم سے کم 100 روپے ڈال کے جائیں گے۔ مولانا 100 پیسے ڈال کے کہتے ہیں نہیں چلتا کیا؟ 100 پیسے نہ کو ڈالیے، آج یہ طے کیجئے 1 ہفتے کا میں صدقہ دے رہا ہوں، اللہ میاں انشاءاللہ روز کے بجائے 1 ہفتے میں پورے پیسے کو تقسیم کر لیں گا انشاءاللہ۔ تو آج ہمارے دارالعلوم حیدرآباد کے لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں، جاتے ہوئے ان کی اعانت کرتے جائیے۔ اور آپ سے گزارش یہ ہے کہ گھروں میں بچوں کو نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ چیزوں پہ اپنے بچوں کو خصوصاً صحابہ کی سیرت بتائیے، اہل بیت اطہار کی سیرت بتائیے، اور ہمارے کو اہل بیت اطہار سے محبت کا جو حق ہے وہ ادا کیجئے، اور وہ حق ایسے ادا کرنا ہے کہ ان کی سیرت اپنی اولاد کو بتانا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق۔